اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطت بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والقرآن الکریم والقرآن العظیم والقرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور اس وقت تک قائم رہیں گی جب تک وارث غم ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ مجلسیں اعلان ہے انسانیت کے فضائل کا، یہ مجلسیں اعلان ہے محبت کا، یہ مجلسیں اعلان ہے دہشت گردی کے خلاف، یہ مجلسیں ان صاحبان مودت کی یاد میں برپا کی جاتی ہیں کہ جن کی نام کی برکت پہ مجتمع ہونے والوں کو محبت کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ حسین کا فرش عزا یہ ایک واحد فرش ہے جس فرش عزا پہ ہر رنگ کا انسان تشریف لاتا ہے۔ دعوت دینے والا کوئی بھی ہو، جب درگاہ عالیہ نجف ہند کی کمیٹی نے آپ کو دعوت دے دی اور آپ اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے تو اب آپ کمیٹی کے مہمان نہیں ہیں بلکہ اس بی بی کے مہمان ہیں جس نے حسین کو چکھیے پیس پیس کے پالا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید کو ایک دستور العمل کے مطابق بھیجا تاکہ انسان
اگر کسی زمانے میں اپنے ہادی سے، اپنے رہنما سے ڈائریکٹ ملاقات نہ کر سکے تو کوئی ایک ایسا ہادی، ایسا رہبر موجود ہو جس کے ذریعے سے مرضی معبود کو کشف کر سکے۔ اور یہ قرآن مجید کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم چونکہ شب جمعہ ہے، قرآن مجید کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اس قرآن مجید کو کہاں تک سمجھ سکتے ہیں؟ اگر ہم نے بہت کوشش کی تو قرآن مجید کے لفظوں تک پہنچیں گے، اگر اور ہم نے کوشش کی تو قرآن مجید کے معنی تک پہنچیں گے۔ قرآن مجید وجود لفظی کا نام نہیں، قرآن مجید وجود کتبی کا نام نہیں، قرآن مجید کو ہل ہل کے نہیں بلکہ مل مل کے پڑھیے۔ ہم قرآن مجید کو کہاں تک سمجھ سکتے ہیں؟ خالق کائنات نے کہا قرآن مجید کے متعلق، شروع ہی میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ شروع ہی میں فرمایا کہ یہ لا ریب کتاب ہے۔ توجہات مبذول ہیں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، یک بعد دیگر خطبہ کا سلسلہ جاری ہے، بس میری طرف توجہات آپ کی مبذول ہے تاکہ وقت کے دائرے میں بات کو سمیٹ دوں۔ قرآن مجید جس کے شروع ہی میں فرمایا کہ یہ لا ریب کتاب ہے، میرے مالک جب یہ لا ریب کتاب ہے تو پھر کسی ایسے مفسر کو بھیج جو بے عیب ہو تاکہ اس بے عیب کے ذریعے سے اس لا ریب کتاب کو سمجھ سکے۔ ورنہ یہ دنیا جس کا دامن خود عیوب سے داغدار ہو، وہ اس لا ریب کتاب کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اور جب لا ریب کتاب کو سمجھا نہیں سکتے، مرتے مر جائیں قرآن کافی نہیں ہو سکتا۔ صلوات اللہ محمد۔ کون ہے جو اس آیت کی تفسیر کر سکے؟ ارے میں کیا اس آیت کی تفسیر کر سکتا ہوں؟ اس آیت کی تفسیر تو وہ کر سکتا ہے جو عمل کرتا جائے تو قرآن بنتا جائے۔ کون ہے جو قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے؟ خالق کائنات نے کہا اجماع کر کے اس قرآن مجید کے مثل کوئی دوسری کتاب لے کر آؤ۔ کہا میرے حبیب یہ اجماع کریں گے لیکن قرآن مجید کے مثل کوئی دوسری کتاب لے کے نہیں آ سکتے۔ کیونکہ یہ لا ریب کتاب ہے۔ میرے حبیب ان سے کہو قرآن مجید کی کم سے کم 10 آیتوں کے مثل لے کر آئے۔ میرے حبیب یہ اجماع کریں گے لیکن قرآن مجید کی 10 آیتوں کے مثل لے کے نہیں آ سکتے۔ میرے حبیب ان سے کہو قرآن مجید کی کم سے کم 5 آیتوں کے مثل لے کر آئے۔ کا اجماع کریں گے لیکن قرآن مجید کی 5 سورتوں کے مثل کوئی دوسری سورتیں لے کے نہیں آ سکتے۔ میرے حبیب ان سے کہو
مجید کی کم سے کم ایک جملے کے مثل لے کر آئے، ایک سینٹنس کے مثل لے کر آئے. آگے بڑھ کے خالق کائنات نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا قدر والی رات میں. رات سب برابر، یہ بھی رات وہ بھی رات کا نہیں. جس رات میں قرآن آیا وہ رات 1000 راتوں سے بہتر. توجہات مبذول رہے. جس رات میں قرآن آیا وہ رات بے مثل، جس کا قرآن آیا اس کی ذات بے مثل، جو جبرائیل لے کر آیا وہ تمام ملائکہ میں بے مثل. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو تمام ملائکہ میں بے مثل ہے، جس راستے سے قرآن آ رہا ہے وہ راستہ بے مثل ہے، تو کیا پیغمبر تمہارے مثل ہو سکتا ہے؟ قرآن نازل ہوا قلب محمد پہ، آنکھوں پہ نہیں، کانوں پہ نہیں، قلب محمد پہ قرآن نازل ہوا. میرے مالک قرآن مجید کی طاقت کتنی ہے؟ کیا طاقت اتنی ہے کہ اگر قرآن مجید کو پہاڑوں پہ رکھ دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنے وزنی قرآن کو پیغمبر کے دل نے اٹھا لیا. بس جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دینی تھی وہ جملہ قریب آ گیا. اتنے وزنی قرآن کو پیغمبر کے دل نے اٹھا لیا. قلب محمد کی طاقت کا اندازہ لگایا آپ نے کہ جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. صلوات. قرآن اور محمد کی دینت میں اتحاد دیکھیے. قرآن اگر انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا، محمد اگر کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا. صلوات اللہ. آج دنیا میں کتنے مصنفین ہیں. کسی نے 100 کتابیں لکھی، کسی نے 50 کتابیں لکھی، کسی نے 20 کتابیں لکھی. ہے کسی میں طاقت جو وہ یہ کہے کہ قرآن مجید فلاں کتاب کے مثل؟ اما قرآن مجید تو فلاں کتاب کے مثل نہ ہو تو محمد تمہارے مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں بس ذہنوں کو آمادہ کیجئے اور منزل کی طرف چلتا ہوں کہ اگر قرآن کتاب ہے تو علی ایمان ہے. قرآن علم ہے تو علی عالم ہے. قرآن راہ ہے تو علی رہنما ہے. قرآن لا ریب فی علی لا شک فی. قرآن اللہ کی طرف سے آیا، علی بھی اللہ کی طرف سے آیا. قرآن مصطفیٰ کے پاس آیا، علی بھی مصطفیٰ کے پاس آیا. قرآن پہ نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت. قرآن اگر کلام اللہ ہے تو علی لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. صلوات اللہ محمد. عزیزان گرامی، علی اس ذات اعظم کا نام ہے جو لامحدود ہے. انسان کی رفعت و بلندی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علی علی کرتے ہو، صاحب آپ نے ادھر یا علی کہا، آپ ہر وقت علی کو پکارتے ہو. تو میں کہتا ہوں بھائی ہم نے ادھر یا علی کہا
اگر ہم گرے تو ادھر مدد ملی. میں کہتا ہوں بھائی ہم تو مولا علی کو پکارتے ہیں کیونکہ درگاہ عالیہ نجف ہند میں پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے مولا کی بارگاہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی ہم کسی کو نہیں پکارتے, ہم اس کو پکارتے ہیں جو میدان میں جم کے لڑے. ہم میدان سے بھاگنے والوں کو آواز نہیں دیتے. ہمیں نہیں پتا کہ کون بھاگا کون نہیں بھاگا, یہ تو تاریخ بتلائے گی. میں کہتا ہوں ہم علی کو پکارتے ہیں, آپ بھی کسی کو پکار کے دیکھیے, شاید مایوس چہروں سے آواز آئے ہم کس کو پکارے. ارے جو رسول کے پکارنے پہ نہ آ سکے تو ہمارے پکارنے پہ کیا ہے. اسی لیے تو ہم علی کو پکارتے ہیں. اور کیا خوب شاعر نے کہا ہے, کیونکہ ذہن میں میرے آ گیا ہے, بن سناتا چلوں کہ کیا کیا بیاں کروں میں جو عظمت علی کی ہے. کیا کیا بیاں کروں میں جو عظمت علی کی ہے, ذہن بشر سے بالا فضیلت علی کی ہے. قرآن کے آئینے میں بھی صورت علی کی ہے, گھر میں خدا کے آج ولادت علی کی ہے. بھائی بیت ملاحظہ کریں کہ کوثر کا جام ساقیے کوثر سے لیجئے اور گھر میں خدا کے بیٹھ کے جی بھر کے پیجئے. کلمہ صراط حق ہے تو منزل علی علی, طوفان و ظلم و جور میں ساحل علی علی, اسلام کا دھڑکتا ہوا دل علی علی, اور قرآن و اہل بیت کا حاصل علی علی. قرآن و اہل بیت کا حاصل علی علی. ارے دین نبی کی روح علی, جان ہے علی, اور دست نبی پا بولتا قرآن. بنت رسول پاک کا شوہر یہی تو ہے, کل انبیاء کے علم کا جوہر یہی تو ہے, کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر یہی تو ہے, اور حلال مشکلات پیغمبر یہی تو ہے. قسم خدا کی اگر میں یہ بیت پڑھتا گا آپ حضرات کے ذہنوں تک زندگی بھر یہ بیت محفوظ رہ جائے گی, جب جب یاد آئے گی تو مجھے دعائیں دیں گے. اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے, اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے, اور قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی. صلوات اللہ. اس سے بہتر سب مل جل کے صلوات پڑھیں. اسی لیے میں نے کہا قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دو اے رسول اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو. آیت کا پہلا جملہ لفظ قل ہے. قل صیغہ ہے امر کا, معنی ہے حکم کے. کہہ دو اے رسول
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں جتنے بھی آپ نازک موقع دیکھیں گے وہاں پر خالق کائنات نے لفظ قل کا استعمال کیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں لفظ قل کا استعمال کیا ہے۔ جتنے بھی نازک موقع دیکھیں گے آپ، کہیں پہ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور خدا نے جب اپنے لیے کہا تو کیا کہا؟ قل هو اللہ احد۔ اور جب اہل بیت کے لیے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا بات ہے، خالق کائنات نے لفظ قل کا استعمال کیا ہے۔ آیت یہاں سے بھی شروع ہو سکتی تھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لیکن خالق کائنات نے کہا، جب اپنے لیے کہا تب بھی لفظ قل کا استعمال کیا، اور جب رسول کے لیے کہا تب بھی لفظ قل کا، اور جب اہل بیت کے لیے لفظ قل کا استعمال کیا۔ کہہ دو اے رسول، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اطاعت کرو۔ خدا نے رسول سے کہا، رسول کس سے کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی نسیم صاحب جناب مجھ سے کہیں مولانا اعلان کر دیجئے گا کل 4 بجے عیدی اضحیٰ خانے میں مجلس ہوگی، مولانا اعلان کر دیجئے گا، مولانا اعلان کر دیجئے گا میرے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ مولانا اعلان کر دیجئے گا، اب میں الفاظوں کو روک کر مفہوم کو پیش کروں گا۔ رسول اسلام نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو اے رسول اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اطاعت کرو۔ ہاتھوں کو جوڑ کر آواز دوں، یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے پالنے والے اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ عجب نہیں، خالق کائنات آواز دے، فیروز خاموش۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا دنیا یہ کہے گی کہ پیغمبر پہ نہ کوئی کتاب نازل ہوئی بلکہ یہ پیغمبر کی من گڑت کتاب ہے۔ اے پیغمبر، اے رسول، جب کسی کی زبان یہاں تک پہنچ جائے تو پیغمبر تم خود خاموش رہنا، یہ لفظ قل خود بتلائے گا۔ میں کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ کوئی خدا ہے جو کہلوا رہا ہے۔ صلوات اللہ۔ کہہ دو اے رسول، ہر کسی کو اسی دروازے سے بھیک ملتی ہے، علم کی بھیک اس دروازے سے، علم کی بھیک اس دروازے سے، آگاہی کی بھیک اس دروازے سے، شریعت اس دروازے سے، امامت اس دروازے سے، مسائل کا حل اس دروازے سے، مشکلوں میں آسانی اس دروازے سے، توریت اس دروازے سے، انجیل اس دروازے سے، زبور اس دروازے سے، مفہوم قرآن اس دروازے سے، تعویل اس دروازے سے، لا الہ الا اللہ اس دروازے سے، محمد رسول اللہ اس دروازے سے۔ عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے، جہاں سے لا الہ الا اللہ ملا، جہاں سے محمد رسول اللہ ملا، شرافت ایمان کا تقاضا ہے وہیں سے علی ولی اللہ کا بھی اقرار کیا جائے۔ ذکر علی دشمن کے لیے صدمہ ہے، لیکن مومن کے لیے قرآن کا ختمہ ہے۔ ذکر علی دشمن کے لیے قیامت ہے، لیکن مومن کے لیے عبادت ہے۔ ذکر علی
دشمن کے لیے عذاب اکبر ہے، موت احمر ہے، لیکن مومن کے لیے کوکب اطہر ہے، قمر انور ہے۔ ذکر علی دشمن کے لیے وبا ہے، بلا ہے، خفا ہے، ذکر علی مومن کے لیے شفا ہے، وفا ہے، نظام مصطفیٰ ہے۔ صلوات اللہ۔ عزیزان گرامی، اسی در سے قرآن ملا ہے، ہمیں سب کچھ اسی در سے ملتا ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزیزان گرامی، قرآن کو بچانے والے وارث قرآن کون تھے؟ اسلام کو بچانے والے تاریخ چھپا نہیں سکتی کون وارث قرآن تھا، کون محافظ قرآن تھا، کون محافظ اسلام تھا۔ کیونکہ اسلام، بس میں نے زحمت تمام کی، دو لفظوں کا نام، ربط مذہب کے لیے جملہ، اگر یہ دو لفظ سمجھ میں آ جائیں تو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ ان دو لفظوں کے اوپر اگر کوئی غور کرے گا، گہرائیوں میں جائے گا، پورا اسلام سمجھ میں آئے گا۔ دعوت ذو العشیرہ میں جب رسول نے کہا ہے کوئی جو میرا ساتھ دے گا، کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی، جانشین، خلیفہ ہوگا۔ تاریخ ہے، مجمع پہ سناٹا چھا گیا، مولا کائنات اٹھے، اے اللہ کے رسول میں تمہارا ساتھ دوں گا، تاریخ پیش کر رہا ہوں، علی تم میرا ساتھ دو گے؟ کہا ہاں ہاں ہاں۔ اور کربلا کے میدان میں یزید جیسے فاسق و فاجر نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال کیا تو علی کے لخت جگر نے کیا کہا؟ نہیں نہیں نہیں۔ سمجھے آپ اسلام؟ دو لفظوں کا نام، دعوت ذو العشیرہ میں باپ کی ہاں کا نام اسلام، اور کربلا کے میدان میں بیٹے کے نہیں کا نام اسلام۔ اسلام کوئی اکثریت کا مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی قیاس کا مذہب نہیں ہے، اسلام نبوت میں شک کرنے والے لوگوں کا مذہب نہیں، اسلام کردار و عمل کی بلندی کا مذہب ہے، اسلام تہذیب و تمدن کا معیار ہے، اسلام روحانی و جسمانی ارتقاء و بلندیوں کا مہر منور ہے۔ اسلامی وہ دین ہے جو انسان کا رشتہ خدا سے جوڑتا ہے، اسلامی وہ دین ہے جو علوم آل محمد کی روشنی میں مطالعہ کائنات کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام نے کسی دور میں بھی اکثریت کے بلبوتے پہ اپنے حقائق و اصول نہیں بدلے، بلکہ اسلام ہمیشہ سے دلوں کو سخر کرتا ہوا آگے بڑھا ہے، اپنے کردار کے زور پر، اپنے تقوی کے زور پر دلوں کو جیتا ہے۔ اسلام حق کا نام ہے، اسلام حقانیت کا نام ہے۔ بس آخری جملہ سماعت کر رہا ہوں، اسلام بس کافروں کو مسلمان بنانے نہیں آیا تھا، بلکہ مسلمان کو سلمان بنانے آیا تھا۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیعت نہیں کروں گا یزید، اگر میں نے بیعت کی تو 1,24,000 انبیاء نے بیعت کی، جا کسی اور سے بیعت لے، سر دے دوں گا
بچے قربان ہو جائیں گے، علی اکبر کے سینے سے برچی نکال لوں گا، عباس کے شانے قلم ہو جائیں گے، ہو جائیں۔ معلوم تھا نا امام حسین علیہ السلام کو سب کچھ منظور ہے، مگر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ خالی میرا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ 1,24,000 انبیاء کا ہاتھ ہے۔ رسول خدا نے کہا بیٹا حسین، خلیل نے اپنے معصوم بچوں کی قربانی پیش کی، لیکن پھر بھی اللہ کو اپنی توحید کی بچاؤ کی خاطر نبی بھیجنے پڑے۔ کہا نانا وہ خلیل تھا، میں فخر خلیل ہوں۔ نانا اس نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی، نانا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھ لینا، اگر جوان کے سینے سے برچی کی انی نہ نکالوں تو حسین نہ کہنا۔ نانا اگر دین میں کچھ اور کمی رہ گئی، نانا فکر نہ کرنا، 6 ماہ کے بچے کا گلا پیش کر دوں گا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دینا شروع کی۔ کربلا کے میدان میں راستوں کی سختیاں طے کرتا ہوا یہ قافلہ مدینے سے نکل کر 28 رجب کو مدینے سے نکل کر مکے کا سفر طے کر یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ آپ نے کربلا کا نام سنا، آپ کے دل و دماغ وہ کربلا میں پہنچ گئے، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے۔ تمام انبیاء سب کربلا جاتے ہیں سید الشہداء کے حرم میں۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں پیش کرنا شروع کی۔ کبھی اون و محمد کی لاش لے کر آئے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے، کبھی عباس کے شانے لائے، کبھی اون و محمد کی لاش لے کر آئے۔ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین خیمے کی طرف چلے۔ اب آگے آگے حسین ہے، پیچھے پیچھے زینب ہے۔ خیمے کے اندر داخل ہوئے حسین، بہن بھائی میں گفتگو ہوئی، اور گفتگو ہونے کے بعد اب جب خیمے سے باہر آئے تو اب آگے آگے زینب ہے، پیچھے پیچھے حسین ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے زینب کو گھر سونپ دیا۔ بہن اب یہ گھر تمہارے حوالے۔ ہاں جزاکم ربکم۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، چاروں طرف سے بیویوں نے گھیر لیا، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح۔ ایک مرتبہ زبان بے زبانی سے رہوار نے سر کو نیچے جھکایا، کہا ذرا نیچے کی طرف دیکھیے تو کیا دیکھا؟ 5 سالہ سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے بابا کو میدان میں نہ لے کے جانا، جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹی سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ جا رہے ہیں، میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ کہا بیٹی بابا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ ارے حسین زمین کربلا پہ لیٹے، بچی کو سینے پہ لٹایا، اچانک ایک مرتبہ بچی نے کہا بابا جائیے۔ کہا بیٹی ابھی تو منع کر رہی تھی۔ کہا نہیں بابا جائیے، بابا جائیے۔ حسین میں خیمے سے نکلے، میدان میں آئے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ظالموں آؤ، آؤ آ کے دیکھو، ارے اکبر کہاں ہو، آؤ آ کے دیکھو حسین کی جنگ، عباس دیکھو حسین کی جنگ۔ ایک مرتبہ حملہ کرتے جاتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، ارے زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، لیکن آپ نے بڑی آسانی سے جملہ سن لیا، ارے گھوڑے سے زمین کی طرف نہیں آئے بلکہ تیروں نے بڑھ کے استقبال کیا۔ شمر آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے کہ حسین کے سر کو قلم کرے۔ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے،
چاہتا ہے کہ حسین کے سر کو قلم کرے، مگر ہمت نہیں ہوتی کہ حسین دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی ظالم نے، ارے حسین، ارے ہم خیموں میں آگ لگانے جا رہے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، ارے صبر کرو، ابھی حسین زندہ ہے۔ شمر آگے بڑھا، ایک مرتبہ زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، جزاکم ربکم خیر الجزا، بس چند جملے اور رومال فاطمہ کی زینت بن جائے۔ یہ آنسو رائے گاہ نہیں جائیں گے، شب جمعہ ہے، وقت گزر رہا ہے، یہ آنسو امام حسین کے زخموں کا مرہم بنیں گے۔ عزیزان گرامی، بس امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، کربلا میں آندیاں آ گئیں۔ ارے ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، دیکھا در خیمہ پہ پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ شمر حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آواز دی، بھیا 70 قدم کے فاصلے کے اوپر تھے جو افراد کربلا گئے ہیں، تلہ زینبیہ کے اوپر تھے۔ زینب نے پکارا، بھیا بھیا، شمر کا خنجر چلا۔ زمین کربلا لرزنے لگی۔ زینب پہنچی خیمے پہ، بیمار بھتیجے کو بیدار کیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، بس میں نے زحمت تمام کی۔ ظالموں کو چاہیے یہ تھا کہ جب سب شہید ہو گئے تھے تو ظلم یہیں پہ تمام کر دیتے، مگر نہیں، ظلم اور آگے بڑھا۔ ارے حکم دیا گیا ان کے خیموں میں آگ لگا دی جائے۔ خیمے جلنا شروع ہوئے۔ ارے ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، راوی کہتا ہے ایک تیسرا خیمہ جلا۔ جب سب خیمے جل گئے تو شہزادی زینب نے بچوں کو گننا شمار کیا۔ ارے تاریخ میں ایک بچی کم نکلی جس کا نام سکینہ ملتا ہے۔ آواز دی، بہن زینب چلو چل کر سکینہ کو تلاش کریں۔ ارے مقتل کی طرف دوڑی، آواز دے رہی تھی، بابا بابا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، آ میری بیٹی سکینہ، تیرے بابا کا سینہ باقی ہے۔ زینب پہنچی، اے بیٹی تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ نہ تو جسم پہ سر ہے نہ کپڑے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں، جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی ایک ظالم نے مجھے بھی آگ میں ڈالنا چاہا، میں مقتل کی طرف دوڑی، بابا نے مجھے آواز دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔